قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حرمین شریفین کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہم نے بالکل سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، کچھ تصاویر آپ کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں موجود ہیں، تو اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جب حرمین شریفین آپ کی سفر کے لیے آپ روانہ ہوئے، بالخصوص چاہے مکہ المکرمہ یا مدینہ طیبہ میں آپ کو حاضری کا شرف ملا، تو کیا کیفیات تھی ان کے سفر کے دوران، اس بارے میں کچھ فرمائیے۔ غالباً قبلہ مفتی صاحب نے حرمین شریفین کا سفر 60 کی دہائی میں کیا تھا، اور اس میں حج بھی آپ نے ادا فرمایا۔ اس سال آپ کے ساتھ علامہ محمد نواز صاحب، ڈاکٹر سید عبدالقادر شاہ صاحب، علامہ اورنگزیب صاحب، اور اس وقت کے جو مشہور ترین جید ترین علماء تھے، علامہ قاضی اسرار اللہ کاکانی صاحب، یہ لوگ اس قافلے میں شریک تھے جب قبلہ مفتی صاحب نے حج فرمایا۔ اس کے بعد مجھے بھی 2 مرتبہ قبلہ مفتی صاحب کے ساتھ حرمین کے سفر کی سعادت حاصل ہوئی۔ تو قبلہ مفتی صاحب سفر انتہائی سادگی کے ساتھ اپنے معمولات کے مطابق کیا کرتے تھے۔ نماز کے اوقات کی پابندی، وظائف کی پابندی، اور اپنے کام سے کام رکھنا، وقت پر اٹھنا، وقت پر سونا، جو معمولات آپ کے یہاں پر تھے وہی معمولات آپ کے سفر میں ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ مکہ مکرمہ میں کوشش فرماتے زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی۔ تو آپ نے ایک مرتبہ مجھے فرمایا کہ مکہ میں سب سے افضل جو عبادت ہے وہ طواف کعبہ ہے، کہ یہاں پر آپ جو بھی عبادت کریں گے دنیا کے کسی کونے میں کر سکتے ہیں۔ طواف کعبہ ایسی عبادت ہے جو صرف یہیں پر میسر ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ طواف کیے جائیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں آپ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا کرتے تھے، قصیدہ ورد شریف پڑھتے تھے، آپ کے وظائف میں بھی شامل تھا۔ تو قبلہ مفتی صاحب اپنے کام سفر کے دوران خود کیا کرتے تھے، بلکہ ساتھ جانے والوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں بڑا ہوں علم میں یا عمر میں اور تم چھوٹے ہو، تم نے یہ کام کرنا ہے، یا کبھی آرڈر دیا ہو، حکم دیا ہو، بلکہ خود کوشش فرماتے کہ میں خود ہی جا کے اپنا کام مکمل کر لوں، میری وجہ سے کسی کو زحمت یا تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ قبلہ مفتی صاحب کی جو سفری معاملات ہیں، ان میں جو چیز ہم نے بالخصوص دیکھی ہے کہ آپ زیادہ سامان ساتھ نہیں رکھتے تھے، زیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اکثر اوقات مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، وہاں پر آپ ہر پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ تہجد کی آپ نے پوری زندگی پابندی کی ہے، تا دم زیست۔ آخری دن جب آپ کا انتقال ہوا تو تہجد کے وقت ہوا ہے، آپ باوضو تھے، آپ نے تہجد کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کی طبیعت بگڑی اور آپ داعی اجل کو لبیک